جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس میں امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 17 اگست 2020 بروز سوموار سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل مصنف مولانا الطاف حسین حالی کی نثر کا بقیہ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جی، ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ مرزا سے مراد مرزا اسد اللہ خان غالب۔ میر تقی میر 17ویں صدی کے شاعر، غزلیات کی دنیا کا بادشاہ بھی میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ اب شیخ ابراہیم ذوق کون ہے؟ غالب کے ہم عصر اور بہادر شاہ ظفر کے استاد۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ کنہوں نے؟ شیخ ابراہیم ذوق نے سودا سے مراد مرزا رفیع الدین سودا ترجیح دی، فوقیت دی۔ اب اس لائن کو انتہائی سادہ الفاظ میں بتاؤں تو بیٹا مرزا غالب اور شیخ ابراہیم ذوق بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرزا غالب نے میر تقی میر کی تعریف کی تو شیخ ابراہیم ذوق نے کہا میر تقی میر اچھا شاعر ہے، مگر مرزا رفیع سودا اس سے بھی اچھا شاعر ہے۔ سودا کو میر پر ترجیح دی۔ اب جو میر کی تعریف کریں یا میر سے محبت رکھے وہ میری ہوگا، اور جو سودا سے محبت رکھے وہ سودائی ہوگا۔ تو مرزا نے کہا میں تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ جی، یہ تنویہ جملہ۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، آمدنی ماہوار آمدن، مگر خودداری اور حفظ وضع کو کبھی وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری خودی، حفظ وضع ٹھاٹ باٹ۔ شہر کے امراء عمائد امیر لوگ، معزز لوگ سے برابر کی ملاقات تھی۔ برابر کی ملاقات سے مراد کہ ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی ڈولی۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ عمائد شہر، شہر کے عمائد، شہر کے رئیس، شہر کے معزز۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان محروم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ میں سے مراد مصنف مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ ایک روز کسی سے مل کر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کہاں آئے؟ نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر۔ میں بھی نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہی آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، پہلے وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، رکا خط۔ جی، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، ندامت شرمندگی، کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ زمین میں گڑ جانا، بہت شرم محسوس کرنا۔
اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کو ملنے آئے۔ دیوان فضل اللہ مرحوم چٹ ایک معزز شخص تھے اور عمائد شہر میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مرزا صاحب کے گھر کے پاس سے گزرے اور بغیر ملے چلے گئے تو مرزا صاحب کو انتہائی افسوس ہوا، خط لکھ ڈالا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ جب دیوان جی کو یہ خط ملا تو وہ بھی نہایت شرمندہ ہو گئے اور اسی وقت گاڑی نکالی اور مرزا صاحب کو ملنے آئے۔ یہ تھی مرزا صاحب کی معیاری زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ خود تو اتنے رئیس نہ تھے اور آمدنی مقدور کم تھی، لیکن شہر کے عمائد سے برابر ملاقات تھی، وہ ان کو ملنے جاتے تھے، یہ ان کو ملنے آتے تھے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، مرغوب پسند فواکہ خوراک۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، عمدہ عمدہ اچھے اچھے۔ آگے اور وہ خود اپنے باپ دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے، تقاضا خواہش مانگ کر۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ ظفر آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ باغ حیات بخش اور مہتاب باغ یہ شاہی باغ ہیں جن کے پھل صرف بیگمات یا بادشاہوں کو میسر آتے ہیں، اور اس باغ سے کوئی بھی عام شخص پھل نہ توڑ سکتا تھا نہ کھا سکتا تھا۔ ویسے حیات بخش کا مطلب ہوتا ہے زندگی بخشنے والا۔ مہتاب باغ مہتاب چاند کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی۔ آم کے پیڑ رنگ برنگے آموں سے لد رہے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ جی یہاں تک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب بہادر شاہ ظفر کے باغ، شاہی باغ مہتاب باغ تھا یا حیات بخش تھا، میں کچھ مصاحبوں دوستوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے تو دیکھا کہ آم لدے ہیں اور لٹک رہے ہیں۔ یہاں کا عام بادشاہ یا سلاطین سلطان کی جمع یا بیگمات بیگم کی جمع کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا، مہیا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا، بادشاہ مراد آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ سبق کے آغاز میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مرزا کی طبیعت میں ظرافت موجود تھی، ان کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان بریش کہا جائے تو بجا ہے۔ تو وہی بات ہو گئی، آم کا تقاضا بھی کر لیا اور مذاقیہ انداز میں، کہ منہ سے نہیں کہا جناب میں آم کھانا چاہتا ہوں، مجھے آم دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کیا کسی آم پر میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے؟ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی پیٹی ٹوکری عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ کلاس نام آج کے لیے اتنا کافی ہے بیٹا۔ آپ کا آج کا کام ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یہاں سے لے کر بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی، یہاں تک الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، جو لفظ رہ گیا اس کو خود تیار کیجیے گا، اور اس کے علاوہ یہاں تک آپ نے خلاصہ اپنے الفاظ میں ایک دفعہ لازمی لکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔
جیتے رہیں، آباد رہیں۔ رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔